آج کا ہمارا سبق ہے کلمہ کی تعریف و تقسیم۔ سب سے پہلے کلمہ کے بارے میں بات کرے گا۔ کلمہ بامعنی مفرد لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، یعنی کوئی ایک لفظ ایک اکیلا لفظ اور وہ کوئی معنی بھی اس کا لفظ کا ہو۔ مثال کے طور پر رجل، یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے، اس کا معنی ہے مرد۔ تو مرد ہے، ایک کوئی بامعنی چیز ہے، تو رجل بامعنی لفظ ہے، ایسا لفظ ہے جس کا کوئی معنی ہے، تو اس کو کلمہ کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم، فعل اور حرف، پہلی اسم، فعل دوسری اور تیسری حرف۔ پہلے بارے میں بات کریں گے۔ اسم، پہلا معنی یعنی کلمے کی پہلی قسم اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے، وہ کلمہ جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے رجل مرد کو کہتے ہیں، علم جاننا۔ کلمہ کی دوسری قسم ہے فعل، وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے، جیسے نصرہ، اس نے مدد کی، یعنی کل مدد کی، پرسوں مدد کی۔ ینصر، وہ مدد کرتا ہے، اب کرتا ہے یا آئندہ کرے گا۔ حال، یہ استقبال کا معنی اس میں۔ اچھا، ینصر اپنا معنی بھی خود دے رہا ہے، اسی طرح نصرہ بھی اپنا معنی خود دے رہا ہے اور دونوں میں زمانہ بھی موجود ہے، تو یہ کلمہ کی دوسری قسم ہے، اس کا نام ہے فعل، اپنا معنی خود بتائے اور اس میں زمانہ بھی ہو۔ حرف، وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی جملے میں واقع ہوئے بغیر نہ بتا سکے اور اس میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے، تینوں زمانوں، ماضی، حال، استقبال میں سے، جیسے من، سے۔ اب اکیلا سے بولیں گے تو عیسیٰ مکمل اپنا معنی یہ خود ادا نہیں کرتا، بامعنی ہے لیکن اپنا معنی ادا کرنے میں دوسرے کا محتاج ہے۔ آپ نے کلمے کی تعریف میں پڑھا تھا کہ بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ اچھا، من کا معنی ہے سے۔ اگر آپ بولیں میں لاہور سے کراچی گیا تو جملے میں سے کا معنی ادا ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ اکیلا سے من بولیں تو لفظ یہ اپنا معنی ادا نہیں کرتا جملے میں جب تک یہ واقعہ نہ ہو۔ اسم، فعل اور حرف کی انہوں نے کتاب میں اکٹھی مثال دی ہے، بہت اچھی مثال ہے، یاد کرنے کے حوالے سے، یاد رکھنے کے حوالے سے بہت آسان۔ آمن حامد باللہ، آمن فعل ہے، دوسری قسم کلمے کی۔ حامد اسم ہے، یہ کلمے کی پہلی قسم ہے۔ با، جو اس میں حرف استعمال ہوا ہے نا، با حرف، یہ کلمے کی تیسری قسم ہے، اور لفظ اللہ یہ بھی پہلی قسم کلمے کی اسم ہے۔ یہ آپ سوالات حل کریں، علم صرف کی اصطلاحی تعریف، موضوع، یہ سارے سوالات آپ حل کریں اور خالی جگہ مناسب الفاظ سے پر کریں۔ میزان صرفی، پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ فا عین لام کے وزن پر جو بات گزری ہے، تو اسی کے حوالے سے یہ سبق ہے۔ میزان صرفی، میزان کا معنی ہے ترازو۔ جس طرح مختلف اشیاء کا وزن کرنے کے لیے ترازو استعمال ہوتی ہے، اسی طرح علم صرف میں کلمات کی بنائیں، ٹھیک ہے، اور اوزان، بنائیں اور اوزان معلوم کرنے کے لیے بھی علماء صرف نے ایک ترازو مقرر کی ہے جسے میزان صرفی، یعنی جس طرح مختلف چیز، سونے کو تولنے کے لیے چھوٹا ترازو، لوہے کو تولنے کے لیے بڑا، ٹرکوں کو تولنے کے لیے اس سے بڑے بڑے، تو اسی طرح کلمات کی جانچ پڑتال کے لیے، کلمات کا حساب کتاب لگانے کے لیے، کلمات کی بنا اور ان کا وزن معلوم کرنے کے لیے جو ترازو استعمال ہوا ہے اس کو میزان صرفی کہتے ہیں۔ کیونکہ عربی کے اکثر کلمات تین حرفی ہے، اس لیے جو بنیادی میزان مقرر گئی وہ بھی تین حروف سے مرکب ہے۔ یہ تین حروف فا عین لام ہے، فا عین لام۔ جن کلمات کے اصلی حروف 4 یا 5 ہیں، ان کا وزن معلوم کرنے کے لیے میزان میں 1 اور 2 لام کا اضافہ کیا، یعنی دیکھو 3 حرفی کلمہ ہے جیسے زیدن، اس کا وزن معلوم کرنے کے لیے فا عین لام کا استعمال کریں گے۔ اور اگر کوئی کلمہ 4 حرفی ہو جیسے جعفر،
جعفر ایک نام، اس کا وزن معلوم کرنے کے لیے فعلن، فعلن۔ اور اسی طرح اگر 5 حرفی کوئی کلمہ ہو تو اس کا وزن معلوم کرنے کے لیے جو میزان بنایا جائے گا، جو میزان بنایا جائے گا وہ بھی 5 حروفی ہوگا۔ اس میں ایک لام اور اضافہ ہے، یعنی 3 لام، فا عین لام لام اور لام، 5 حرفی۔ جیسے مثال کے طور پر چھوٹا کوئی چیز تولنی ہے اس کو چھوٹے ترازو پہ، اس سے بڑی چیز تولنی ہو تو وہ ترازو ٹوٹ جائے گا نا۔ اسی طرح بڑی اس سے بھی چیز تولنی ہو تو اس سے بڑا ترازو۔ تو اس طرح جتنے کلمات میں حروف بڑھتے ہیں اس طرح میزان میں بھی حروف بڑھ جاتے ہیں۔ آگے فعل کی تقسیم، کلمے کی آپ نے 3 قسمیں پڑھی تھی نا، اسم، فعل اور حرف۔ جو صرفیین ہیں، جو علم صرف ہے، وہ زیادہ فعل کے بارے میں بحث کرتے ہیں، وہ زیادہ فعل کے بارے میں بحث کرتا ہے۔ پیچھے آپ نے اس کا موضوع پڑھا تھا نا کہ علم صرف کا موضوع کیا ہے، اسم، معرب اور فعل متصرف۔ اسم معرب میں بھی یہ کلام کرتے ہیں اور فعل میں، لیکن صرفیین کا زیادہ جو کلام ہوتا ہے، زیادہ جو ان کی بحث ہوتی ہے، زیادہ جو ان کے متعلقہ چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے فعل۔ تو اس لیے فعل کو متقدم کیا گیا۔ فعل کی تقسیم، فعل ماضی، مضارع اور امر۔ یہ فعل کی ایک تقسیم ہے زمانے کے اعتبار۔ فعل دیکھو نا، ایک چیز کو دیکھنے کے کئی مطلب نقطہ نظر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مکان ہے، اس کو ایک کوئی بندہ رہائش جس نے کرنی ہے وہ دیکھے گا تو وہ دیکھے گا کہ اس میں کیا کیا سہولیات ہیں۔ جو الیکٹریشین ہے وہ دیکھے گا کہ اس میں کیا کیا مطلب بجلی کے امپلائنسز ہیں، کیا چیزیں لگی ہیں، کیا بورڈ لگے ہیں، کس طرح۔ جو لکڑی والا کاریگر ہوگا وہ اس مکان کو کسی اور انداز سے دیکھے گا، جو مستری معمار ہوگا وہ اس کو کسی اور نظر۔ تو اسی طرح چیزوں کو دیکھنے کے کئی اعتبار ہوتے ہیں۔ تو یہ فعل کی جو تقسیم ہے یہ زمانے کے اعتبار سے۔ فعل ماضی، سب سے پہلے فعل کی زمانے کے اعتبار سے تقسیم 3 ہے، ماضی، مضارع اور امر۔ ماضی، مضارع اور امر، یہ اہل عرب کے ہاں فعل کی تقسیم ہے زمانے کے اعتبار۔ فعل ماضی وہ فعل ہے